بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 569 ہے، 569، اور آج سورۃ الانعام کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 60، 61 اور 62، 60، 61 and 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جو يَتَوَفَّاكُم تمہیں فوت کرتا ہے، باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، ما جو کچھ جرحتم تم کرتے ہو بالنہار دن میں، ثم يبعثكم پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے فیہ اس دن میں، لیقضا تاکہ پورا کیا جائے، اجل مسمی معین وقت، ثم الیہ پھر اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا ہی، ثم ینبئکم پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما اس کی جو کنتم تعملون تم عمل کرتے تھے۔ وہو القاہر اور وہ غالب ہیں، فوق عبادہ اپنے بندوں پر، ویرسل اور وہ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، حفظہ محافظ فرشتے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاء جب آتی ہے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، توفتہ رسولنا تو فوت کرتے ہیں اسے ہمارے رسول فرشتے، وہ ہوا اور وہ لا یفرطون کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثم پھر ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا مالک ہے سچا، الا خبردار، لہ الحکم اسی کے لیے ہے فیصلہ کرنا، وہو اسرع الحاسبین اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے وہ عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک کے برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے۔ دوسری بات، دن بھر تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ تیسری بات، پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ چوتھی بات، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ پانچویں بات، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ چھٹی بات، وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ ساتھی بات، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا وصول کر لیتے ہیں اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ آٹھویں بات، پھر ان سب کو ان کے مولائے برحق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ نویں بات، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔
حاضرین و ناظرین، ایک بندہ مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حقیقی خالق و مالک کی قدرت کو سمجھے، اس کی حقیقت کا ادراک کرے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے غور و فکر اور تدبر و تفکر سے کام لے۔ بندہ مومن دوسرے تمام انسانوں سے ممتاز حیثیت اسی لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ اپنے رب کے مقام و مرتبے سے اور اس کی قدرت و طاقت سے باخبر رہتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جھلکیاں بتلائی گئی، ان آیات میں بھی اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو ایک حد تک گویا قبض کر لیتا ہے۔ احادیث میں نیند کو موت کا بھائی کہا گیا ہے، بلکہ موت کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ آپ ہی کے نام سے مرتا ہوں اور آپ ہی کے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ نیند کی حالت میں آدمی اس قدر دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتا ہے جیسے کوئی مردہ غافل رہتا ہے۔ آدمی سویا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے سے آدمی گزرتا ہے، اس کی دائیں بائیں جانب اٹھتا بیٹھتا ہے، مگر اس کو اس کا علم نہیں رہتا۔ آدمی جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو مصنون دعا یہی کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ زندگی اور موت کا یہ ریہرسل انسانی زندگی میں روزانہ ہی ہوتا ہے۔ رات میں مرتا ہے، صبح میں زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ وہی ہے وہ اللہ جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دوسرے روز کاروبار کے لیے اٹھا دیتا ہے تاکہ تم زندگی کی یہ مدت پوری کرو، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ نیند اور موت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ نیند عمر میں بار بار آتی ہے مگر موت صرف ایک ہی بار آتی ہے، جب زندگی کی وہ مدت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی جب مرتا ہے تو یہ شخصی موت ہوتی ہے، یہ پرسنل موت ہے، اور ایک انٹرنیشنل موت بھی ہے جس کو عالمی موت کہا جاتا ہے، وہ ہے قیامت، جس دن ساری انسانیت رب ذوالجلال کے سامنے کھڑی ہوگی اور دن صرف اور صرف ایک رب ذوالجلال کی بادشاہت ہوگی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال کے قاہر ہونے کا اعلان کیا جائے گا، وہ القاہر فوق عبادی، وہی اللہ اپنے بندوں پر غالب ہیں، برتر ہیں، اور وہی اللہ ہے جو تمہاری نگرانی کے لیے فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھتے ہیں۔ اچھے اعمال داہنا فرشتہ لکھتا ہے اور برے اعمال بایاں فرشتہ لکھتا ہے، جن کے بارے میں سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 11 اور 12 میں کہا گیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے معزز فرشتے ہیں جو وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ رب ذوالجلال ان ساری حقیقتوں کا یقین ہم سب کے دل میں پیدا فرما دے اور اسی یقین کے ساتھ ہماری موت آئے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔